صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ منہ پہ جانی چاہیے، منہ پہ جانی چاہیے، اس طرح خاموش بیٹھتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہہ دیا بھائی آپ سمجھدار آدمی ہے، اللہ کے بندے۔ یہ تقریباً میرے خیال میں 12 بجنے والے ہیں اور رات کا آخری بار ہے، چلنے والا ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے اس کی رات ہے، بڑی عظمت و شانوں والی رات ہے، اور پاپوں کا ذکر ہو رہا ہے، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ میرا حسن ظن ہے کہ آپ باوضو ہوں گے، پھر آپ نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں۔ وہ نبی ہے، خدا کی قسم، جب کائنات کی ہر چیز چھوڑ جاتی ہے، حتیٰ کہ بیٹا جس سے محبت کرتا ہے وہ بھی تجھے چھوڑ کر قبر میں اتار کیا جاتا ہے، جس باپ سے تو محبت کرتا ہے وہ بھی تیری قبر پر مٹی ڈال رہا ہوتا ہے، جس رشتہ داروں سے پیار کرتا ہے وہ بھی تیری قبر پر مٹی ڈال کے آ جاتے ہیں، تجھے بھول کر گھر میں آ کے کھانا پکا کر کھانا شروع کر دیتے ہیں، مگر قربان نہ جو وہ سامنا کے لال پر جو قبر میں آ کر تیری شفاعت کرنے کے لیے ذکر کی باری آتی ہے تو پھر تیرے اوپر سستی چھا جاتی ہے، بلکہ سستی نہیں، عاشق تو وہ ہوتا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ تبری اور ابن خلدون اور تمام تاریخیں والے ابن کثیر نے لکھا، فرمایا نبی کے غلام تو وہ سرکار کے غلام تھے۔ فرمایا اگر میرے نبی فرما دیتے کہ سمندر کے اندر گھوڑے ڈال دو تو غلام اپنے گھوڑے ڈال دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا رسول اللہ کے غلاموں سے، بھائی تمہیں سمندر سے ڈر نہیں لگتا؟ اتنا گہرا سمندر ہے، نہ ندی ہے، نہ نالا ہے، نہ نہر ہے، نہ یہ قبلہ دریا ہے، یہ تو سمندر ہے، اور سمندر وہ چیز ہوتی ہے جس میں جو گیا فنا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا تم کہتے ہو یہ فنا کرتا ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے یہ فنا کرنے کے لیے ہے، مصطفیٰ بقا کے لیے ہے۔ تم فناہوں کے ڈر دیتے ہو، مصطفیٰ بقا کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں جس نبی بقا کے لیے آیا اس نبی کی ذات کی خاطر اگر گھوڑے توڑا دے، ہم سمندر میں ڈال دیں تو سمندر بھی کچھ نہیں کہتا۔ عاشقوں تمہیں تو گھوڑے ڈالنے نہیں کہا، تمہیں تو صرف نبی کی ذات تم سے درود نہیں پڑھا جاتا تو پھر جہاد اور گھوڑے ڈالنا تو بڑی بات ہے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آواز والے نہیں نکلتی سبحان اللہ۔ اکھے سنا انہاں ایک فائدہ کی نیندر کھول ویسی تھوڑا اور اپنا تیسو بلا تھوڑی نیندر کھول ویسی اور میں دن ہو جو کا ویسی سبحان اللہ۔ آیت مبارکہ پڑھیے، خالق کائنات اعلان فرمائے دے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ قاری صاحب نے قرآن مجید پڑھا، تساں قرآن مجید سنا ہے، بڑی عظمت شان والی رات، اس رات کی تقریباً عظمت کی تساں سنی ہو سی، قرآن دی شان بھی سنی ہو سی، ماہ رمضان دی شان بھی سنی ہو سی، اور میرا دل لاتے میں اس پاک ہستی کا ذکر کراں جڑی ہستی دے بارے عمر بن خطاب آتے، میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے، علی نال پیار ہوئے وہ مل کے پڑھے، میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے، میں مرید ہاں علی دا۔ جیسا بندہ بھی یہ گل کرے دے، آپ بھی فرمائیں میں مرید ہاں علی سیدہ۔ میرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے کول ایک بندہ آیا، آکے سونا ایک عورت زنا دے چور میں چاہیے، ہاتھ نہ بڑھیے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا میں حاکم وقت ہومر دی حیثیت نال فیصلہ دینا، ان عورت تے ہاتھ نہ دیتی وجہ، ان کو سنسار کر دیتا وجہ، ان کو مار مار کے مار دیتا وجہ، جڑے نبی دے غلام گھن کے گھن عورت کو کھڈا کھٹ کے اندے چ پا کے
پتھر مارن دے قریب ادو مولا مرتضی مشکل کشا کر دے فرمایا عمر تے کو پتہ کہنی عورت حاملہ ہے جڑے ویلے عورت حاملہ ہوئے ان کو پتھر مار کے مارنے نہیں چاہیے عمر بن خطاب نے آکھیا علی وجہ کیا ہے فرمایا تمہیں پتہ نہیں معلوم نہیں علم نہیں ارے جرم تو اس عورت کا ہے بچے کا تو جرم نہیں عمر خیال کر اگر یہ عورت مر گئی تو پیٹ میں بچہ بھی مر جائے گا رب حساب لے گا کیا جواب دے گا عمر نے کہا اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا آج اگر عمر فرمانے نا آج اگر علی نہ ہویا تو عمر ہلاک ہو گیا کیا فرماتے تھے مولا میں اس مشکل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس مشکل میں میرا مشکل کشا علی نہ ہو اسی لئے پھر ہم کہتے ہیں سادہ مشکل کشا ہے علی اور سادہ مشکل کشا ہے علی جڑا علی سے مشکل کشا دے وہ پڑے جڑا نہیں آتا چپ کر کے رہے ونی مشکل کشا نہ مندے عمر بن خطاب جیسا جلیل القدر رسول کا صاحب ہی آتا کھڑے مولا اس مشکل تو پناہ مانگنا جو مشکل کشا نہ ایسا کیوں نہ ہو سادہ مشکل کشا ہے علی و سادہ مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بڑھ دے بلی سادہ مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بڑھ دے بلی وجہ کنارا علی دا نہ بھاوے او سدی محفل دے وچ نہ آوے کنارا علی دا نہ بھاوے او سدی محفل دے وچ نہ آوے چندرے دی ہے عمرہ سڑ تے گلی سادہ مشکل کشا ہے علی مولا مرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بڑی عظمت و شانوں والے دو بندے سفر کر کے جا رہے ہیں دو باتیں مولا مرتضی کی سناتا ہوں پھر اجازت آپ کو سے چاہتا ہوں توجہ فرمائیے دو بندے سفر کر کے جا رہے ہیں راستہ آدھا ہوا بھوک نے ستایا گرمی کی شدت ہوئی دوپہر کا وقت بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد اب ایک کو کہا تم اپنا کھانا نکالو اس نے نکالا 3 روٹیاں دوسرے کو کہا تم نکالو اس نے نکالا 5 روٹیاں 5 اور 3 کتنے بن جاتے ہیں 8 ماشاءاللہ ریاضی پڑھی والا کتنے بن گئے 8 روٹیاں بن گئیں اب انہوں نے کہا جی ہم مل کے کھاتے ہیں 8 روٹیاں بندے کتنے تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تیسرا بندہ آیا اس نے کہا السلام علیکم جب اس نے سلام کہا انہوں نے سمجھا یہ مسلمان ہے اس کو جواب دیا جواب دینے کے بعد اس کو کہا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ یہ ہے نبی کے صحابہ کے دور میں رہنے والے مومنوں کی شان وہ کہتے ہیں جو بھی مہمان دروازے پہ ہے اسے بھی کچھ نہ کچھ کھلا کے دے خیر انہوں نے اس کو بٹھایا کھانا کھلایا کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا بھائی بات ہے سیدھی سادھی میں تو تھا مسافر میں راستہ بھول گیا تھا آپ کی بڑی مہربانی کھانا کھلا دیا اچھا مجھے راستہ بتا دو میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے جیب میں ہاتھ ڈالے کہا یہ 8 دینار ہیں درہم اسے تقسیم کر لینا آپس میں اب جب وہ تو چلا گیا اب ایک کہتا ہے جی میری 3 روٹیاں تھیں تو مجھے 3 بھی لیں بلکہ وہ کہتا ہے جس کے 5 تھی اس نے کہا تیری 3 روٹیاں تھیں لہذا تو 3 لے لے میری 5 روٹیاں تھیں میں 5 لے جاؤں گا اس نے کہا نہیں اس نے دیا اس نے کہا تقسیم کر لو اور انصاف نصف سے بنتا ہے نصف اور انصاف اس کا مادہ ایک ہی ہے قاموس اٹھائے مصباح اٹھائے المنجد اٹھائے فیروز اللغات اٹھائے تمام لغات والوں نے لکھا انصاف اور نصف ایک ہی چیز ماتا ہے اس نے کہا انصاف کر نصف کر آدھا کرتے ہیں اس نے کہا نہیں میں عدل کرتا ہوں عدل اس چیز کا نام ہے جو جس نے کہا لو اسے اتنا دیا جائے اس نے کہا نہیں انصاف کر جب اختلاف بن گیا انہوں نے کہا چلو مولا مرتضی کی بارگاہ میں
مشکل کشا کے پاس جاتے ہیں جو ہر مشکل کو کھول دیتا ہے. تو جب چلتے چلتے مولا علی کے پاس ہے, حضور والا ہم اتنے بندے تھے اور یہ کھانے کا سسٹم تھا, وہ بندہ ہمیں 8 روپے دے کے گیا, اب ہم نے آپس میں تقسیم کرنا ہے تو کیسے تقسیم کریں؟ مولا مرتضیٰ نے فرمایا پہلے تو یہ بتاؤ تم نے آپس میں کوئی تقسیم کیا یا میرے پاس ہی آ گیا؟ تم نے گھر میں بیٹھ کے یا اپنے پاس بیٹھ کے کوئی فیصلہ کیا بھی ہے؟ جی حضور ہم نے فیصلہ کیا. پر میں کیا حضور فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ میں 5 والا کہنے لگا جی میں کہتا ہوں میں 5 لے جاؤں, اس کو 3 دے دوں, اس کی 3 روٹیاں, میری 5 روٹیاں تھیں. آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں سرکار مجھے 4 چاہیے, میں انصاف مانگتا ہوں. مولا مرتضیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, بندے کتنے؟ 3 کھانے والے. آپ نے فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے 1 روٹی کو کھانے والے کتنے تھے؟ 3. فرمایا 1 روٹی کے حصے کرو 3. فرمایا جب 1 کے حصے کرو گے 3, روٹیاں ہیں 8, حصے کرو گے 3, بن جائیں گے 24 حصے. تو مولا مرتضیٰ نے فرمایا ریاضی دانو تم اب ریاضی پڑھ رہے ہو, حساب و کتاب کیلکولیٹر کے اندر لے کر آ رہے ہو. مولا مرتضیٰ یہ شان کہاں سے ملی؟ فرمایا میرے نبی نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلیش بابها, انا دار الحکمت وعلیش بابها. فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی دروازہ ہے. میں حکمت کا شہر ہوں, علی دروازہ ہے. فرمایا علم لینا ہے علی کے پاس جاؤ, حکمت لینی ہے علی کے دروازے پہ. مولا مرتضیٰ نے فرمایا بھائی بات سیدھی سادھی ہے, کھانے والے 3, 1 روٹی کے 3 حصے بنتے ہیں تو 8 تھے, 8 کو 3 پر تقسیم کرو, لے جاؤ ضرب دو تو کتنے بن جائیں گے؟ یعنی 24. اور میں جب 24 بن جائیں گے تو اب بتاؤ تم نے کتنے کھائے, تم نے کتنے کھائے, تم نے کتنے کھائے؟ آپ نے فرمایا ارے سن, فرمایا کہ تیری روٹیاں تھیں 3, 1 روٹی کے 3 حصے, تیری روٹیاں 3, 1 روٹی کے 3 حصے, تو لہذا تیرے حصے بنتے ہیں 9. 3 روٹیاں والا تیرے حصے بنتے ہیں 9, اور اس کو فرمایا تیرے حصے بنتے ہیں 15. مولا مرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ علم علی چیک کریں. آپ نے فرمایا تیرے 15 حصے ہیں, تیرے 9 حصے ہیں. ایک بندے نے کھائے ہیں 8 حصے, 8 حکم 8, 8 تو نہیں 16, 8 3 24 بنتے ہیں. فرمایا تو نے کھائے 8 اپنے حصے, تو نے بھی کھائے 8 اپنے حصے, اس نے 8 کھائے. فرمایا تیرے تھے 9 حصے, تو نے کھائے 8, تیرا 1 بچا, وہ مسافر کھا گیا. فرمایا تو نے کھائے 8, تیرے تھے 15, باقی بچے 7, وہ کھا گیا. 1 تیرا 7 اس کے. تو علی کا فیصلہ سن, جب اس نے تیرا 1 کھایا تو تجھے 1 ملے گا, اس کے 7 کھائے سے 7 ملیں گے. وہ کہنے لگا علی اس نے کہا مولا مرتضیٰ, فرمایا مولا مرتضیٰ یہ تو آپ نے میرے حصے کو بالکل کم کر دیا. مولا مرتضیٰ نے فرمایا اس لیے تو کہا تھا جس کو فیصلہ ہو گیا وہی مان لے. جب ہماری عدالت میں آ جاتا ہے پھر ہم تو یہی فیصلہ کرتے ہیں. اب دوسری بات آخری کرتا ہوں. مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بندے ہیں, جی حضور ایک سوال ہے, ہمارے باپ فوت ہو گئے ہیں تو 3 بھائی ہیں, ہم 17 اونٹ چھوڑ کر گئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو آدھا دے دینا ہے, اس کو ثلث دے دینا ہے, اس کو 1/3 دے دینا ہے. تو ہم تقسیم کرنے جب شروع کرتے ہیں, جب آدھا کرتے ہیں تو فرمایا 16 ہوتے تو 8 اس کو ملتے, 8 اس کو, اور میں آدھا 8 بن جاتا ہے تو 8 آدھا بنا, اور اوپر جو 1 ہے اس کو کاٹنا پڑتا ہے, ذبح بھی نہیں کرنا, کاٹنا بھی نہیں ہے, پورا پورا دینا ہے. مولا مرتضیٰ نے فرمایا غلام جی حضور. فرمایا جا بیت المال سے اونٹ لے کے آ. اونٹ آ گیا. مولا مرتضیٰ نے فرمایا اب کتنے بن گئے؟ پہلے تھے 17, اب بن کے 18. فرمایا 18 کا آدھا, اس نے کہا 9. فرمایا 1 کو دے دو. فرمایا 9 کے اندر 2 ثلث ہو, اس نے کہا حضور 6. فرمایا 6 اس کو دے دو. فرمایا تیرے بچے 2, تو 2 لے جا. علی اور مرتضیٰ ایک بیت المال میں چلا. میں تقسیم ہوگی کہ نہیں؟ اس نے کہا جی حضور ہوگی. جب تقسیم ہوگی تو پھر وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا, میں مرید ہاں علی دا, میں مرید ہاں علی دا, میرا پیشوا علی ہے. میں مرید ہاں علی دا, میرا پیشوا علی ہے. میرے پیر دا سوالی دنیا دا
سوا علی اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے خالق کائنات میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو بات بشری تقاضے سے غلطی ہو گئی مالک اپنے ماض فضل و کرم سے معاف فرمائے. جو صحیح بیان ہوا حق تھا اس پر مجھے بھی سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا فرمایا بیان کرنے سے پہلے بھی کلمہ پڑھو، بیان کرنے کے بعد بھی کلمہ پڑھو. پتہ نہیں کون سا کلمہ کفر نکل جاتا ہے، تو پہلے تو نہیں پڑھ سکے لہذا بزرگوں کی سنت کو ادا کر کے پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول